میری فیملی اس میں پوری طرح سے انوالو تھی. کیمپوں میں کیسے گئے، وہاں پر جو موسم اتنی شدت تھی کہ وہ گرمی مجھے آج بھی یاد ہے. پھر ٹرینوں کا یعنی لوگ چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کالج ہے اس وقت، وہ ایک طرح کا کیمپنگ یعنی تھی خواتین کی اور بچوں کی. میرے ماموں اس وقت لاہور میں تھے اور وہ ریڈ کراس میں تھے. انہوں نے مجھے گاڑی کے ڈبے میں سے وہ جو کھڑکی ہے اس میں سے نکالا. سارے پروسیجر میں سے میں ایک بچے کے طور پر گزری ہوں. اور سچی سی بات ہے کہ پاکستان کا بننا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. ہم لوگوں کی تو آنکھ نئے ملک میں کھلی، ہم لوگوں کو شعور اس ملک میں آیا. سو ہماری جو محبت ہے وہ انمٹ ہے. میری عمر اس وقت 3 سال کے قریب ہوگی جب ہم لوگ مائگریٹ ہوئے. یا میں نے باقاعدہ اس سٹرگل کو نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے سنا، کیونکہ میری فیملی اس میں پوری طرح سے انوالو تھی. یہ جالندھر کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں پر ہم لوگ رہتے تھے. تو میرے بڑے ماموں وغیرہ جو جب ووٹنگ الیکشنز ہوئے مسلم لیگ کے، تو وہ اپنے گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو اپنی کمروں پہ لاد کے پولنگ سٹیشنز لے کر گئے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد میں یہ مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ راستے جو ہیں ان میں کیمپوں میں کیسے گئے. وہاں پر جو موسم اتنی شدت تھی کہ وہ گرمی مجھے آج بھی یاد ہے. ہاں بس یاد ہے کہ بہت گرمی لگتی تھی تو میں اپنی والدہ سے کہتی تھی کہ اماں میں نے نہانا ہے، اماں میں نے نہانا ہے. تو اس طرح کی چیزیں. پھر ٹرینوں کا یعنی لوگ چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ خلقت. اور پھر اس کے بعد میں ہم لوگوں کا گاڑی میں بیٹھنا. میرے ماموں اس وقت لاہور میں تھے اور وہ ریڈ کراس میں تھے، تو ان کی ڈیوٹی تھی اس کے اوپر. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے گاڑی کے ڈبے میں سے وہ جو کھڑکی ہے اس میں سے نکال کے تو پھر ہم لوگ وہ جو لاہور کالج ہے اس وقت، وہ ایک طرح کا کیمپنگ تھی خواتین کی اور بچوں کی. تو وہاں پر لے کر آئے. تو وہاں گھر تھا شاید کسی کا جو میرے ماموں کو وقتی طور پر ملا ہوا تھا. پھر بعد میں ہم لوگ صدر بازار میں ہم لوگ شفٹ ہوئے، گھر وہاں پر لیا. تو مطلب لیکن میں نے اس سارے پروسیجر میں سے میں ایک بچے کے طور پر گزری ہوں. اور پھر اس کی جو کہانیاں، پھر اس کے بعد میں جو 1 سال کے بعد میں جب قائد اعظم فوت ہوئے ہیں تو پھر اس کا جو سین کریٹ ہوا، جیسے میرے گھر میں فیملی نے جیسے یہ نیوز کو سنا اور جو ری ایکشن ہوا وہ اور کس طرح سے ان کا واویلا ہوا، تو وہ ساری چیزیں میری یادوں میں محفوظ ہیں. اور سچی سی بات ہے کہ پاکستان کا بننا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے، سلامتی دے اسے، اور اس کے سارے مسائل کو اپنی خصوصی توجہ سے حل کرے. ہم نے تو حل نہیں کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. ان نعرے یاد نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ جب رات کو سوتے تھے تو آوازیں آتی تھیں کہ آگے 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 آگے. یعنی میرا خیال ہے کہ وہ جو سکھوں کے جتھے یا اس طرح کے جو اٹیکس کا ڈر ہوتا تھا ان کا تھا. اور پھر اس کے بعد میں یہ یاد ہے کہ جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو دادی جو تھی وہ کہتی تھی کہ کوئی نہیں، بس ایویں کنڈیاں لا دیو، تے مطلب یہ ہے کہ تالا لا دیو، اسی تے آ ہی جانا ہے نا مڑ کے تھوڑے دنوں بعد. مطلب they were not accepting it کہ مطلب ہم لوگ اب کبھی یہاں نہیں آئیں گے، کبھی نہیں، یا یہ جو مائگریشن ہو رہی ہے اٹ از فار ایور. تو یہ اس وقت اس کا احساس نہیں تھا. بس یہ جو چیزیں ہیں نا
میری یادوں میں پھر کیمپوں کا ہے کہ گرمی کا بہت زیادہ مجھے یاد ہے کہ گرمی بہت لگتی تھی اور لوگ بہت تھے. پھر یہ ہے کہ یعنی جگہیں ایسی تھیں اس وقت. بس میرا خیال ہے کہ باتیں ظاہر ہے کہ خواتین کو اتنا شاید ان کو دکھ تھا. ایک وہ جو میری یعنی دادی اور نانی تھی. دادی تو اپنے بیٹا ان کا فوج میں تھا تو وہ تو ٹرک میں بیٹھ کر تو سیفلی آ گئی تھی. نانی کے ساتھ میں ہم لوگوں نے یہ ٹریولنگ جو ہماری پہلے گڈوں پر بیٹھ کر پھر کہیں آئے پھر کہیں کیمپ میں آئے, یہ مجھے اس کے سینز مجھے یاد ہیں. تو یہ یہاں پر ایک اپنی جیسے سرزمین کو جو ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایک زمین تھی, ان کی روٹس تھیں اس جگہ پہ, تو وہ ایک عجیب سی کیفیات میں تھیں. لیکن مردوں میں یہ چیز نہیں تھی. وہ بہت پرجوش تھے, بہت زیادہ انہیں ان میں اسپرٹ تھی. ینگ جو بچے تھے, یعنی میرے چھوٹے ماموں جو تھے وہ آئی تھنک سو ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم 9th اور 10th کلاس اسٹوڈنٹ, تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے کہ نعرے لگاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ تھیں. لیکن خواتین جو تھیں وہ پھر میں نے جب اب پاکستان بنا اور ہم لوگ یہاں پر آ گئے اور صدر بازار کے ایریا میں ہمیں گھر ہم اس میں سیٹ ہو گئے, تو وہ ہر یعنی نا ویکینڈ پر وہ اپنی یعنی نا شوہروں کے ساتھ یا خود گروپ بنا کرنا وہ مختلف لاہور کی ہسٹوریکل جگہوں پہ جاتی تھیں. اور پھر یعنی نا جیسے شالامار گارڈن گئی ہیں یا وہ جہانگیر کے مقبرے پر گئی ہیں یا انہوں نے شاہی قلعے کو وزٹ کیا یا ملکہ نور جہاں کا مقبرہ دیکھنے گئی یا ہرن مینار گئی. ہر جگہ انہوں نے وزٹ کی اور ہر جگہ کا کمپیریزن انہوں نے جہاں جہاں ان کے شوہر تھے, کوئی جھانسی میں تھا, کوئی کانپور میں تھا, کوئی دلی میں تھے, تو وہ ان کے پاس رہتی تھیں, جاتی تھیں, پھر گاؤں آتی تھیں واپس. تو وہ ان شہروں کا وہاں ان شہروں کے ساتھ کمپیریزن کرتی تھیں. تو یعنی نا لیکن یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بھی بات کبھی اگر کوئی کسی نے کہا کہ ہائے ساڈا دیس, تو وہ اپنے شوہروں کے سامنے یہ بات کبھی نہیں کرتی تھی کہ ان کے شوہر بہت کٹر مسلم لیگی تھے. وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسی بات بھی ہو, تو وہ تھوڑا اوائڈ کرتی تھی. لیکن پھر بہت گریجولی پھر بڑی عورتوں نے جو یعنی نا جو ایجڈ عورتیں تھیں, نانی دادی وغیرہ, ان کی پھر گریجولی ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور پھر انہوں نے مطلب ان کو ٹائم لگا. ہم لوگوں کی تو آنکھ نئے ملک میں کھلی, ہم لوگوں کو شعور اس ملک میں آیا. سو ہماری جو محبت ہے وہ انمٹ ہے کیونکہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. ہم لوگوں نے آزادی کو دیکھا اور ہمیں اس کی قدر ہے اور ہم اس کی قیمت کو جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں. نہیں, ملاقات تو ہماری دیکھیے جی, ہم تو نہیں اس قابل تھے کہ ہماری ان سے ملاقات ہوتی یا میری فیملی کے کسی ممبر کی ملاقات ہوتی. لیکن میں کہانیاں سنتی تھی ان کی اور میں بہت گپیں لگاتی تھی, مطلب گپوں میں بڑی ماہر تھی. تو میں اپنی دوستوں کو جو ہمارے محلے کی لڑکیاں تھیں, میں ان کو بتاتی تھی کہ قائد اعظم میرے یعنی نا ماموں کے دوست ہیں اور وہ ہمارے گھر آتی ہیں, اور جو آنٹی فاطمہ جناح ہے, میں آنٹی کہتی تھی اس وقت, وہ بھی ہم ان کے ساتھ آتی تھی. تو میں اس طرح کی باتیں بنانے میں کہانیاں, اور میں یعنی بولتی چلی جاتی تھی, بکواس کرتی چلی جاتی تھی. تو لڑکیاں میرے چہرے کو بہت حیرت سے دیکھتی تھی کہ اچھا بابا ان کے گھر آتا تھا, بابا ان کے ماموں کا دوست تھا, بابا اور ان کی بہن جو تھی وہ بھی ان کے گھر آتی تھی. تو یہ مجھے یہ گپے لگانی اور کہانیاں گھڑنی
یہ مجھے یاد ہے کہ یہ میں بہت مارتی تھی. بس اس کا میں نے 2 صدمے جھیلے ہیں کہ جب یہ میں چونکہ میری ایجوکیشن کا ایک حصہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہوا، میں وہاں پر لکھنے کے لیے گئی تھی کہ تو میں نے ایک طرح اپنی اس ملک کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور میں اس کرب میں سے گزری اور اس کا میرے اوپر بہت شدید اثر ہوا. اس تنہا جو ہے میری کتاب، میرا ناول، وہ اسی پس منظر میں ہے. تو ایک جو دکھ تھا وہ ایک مسلسل اندر رہا. میں اللہ کا یہ بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب میں نے انہی لوگوں کو، بنگلہ دیشیوں کو، پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا، پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سنا، اور میری آنکھوں نے پاکستان کی افواج کو اس مقام پر دیکھا، اس عزت کو حاصل کرتے ہوئے دیکھا جس کی ہمیں ہمیشہ سے تمنا تھی. اور انہوں نے، ہماری فضائیہ نے اس کو جس طرح سے پوری دنیا میں ہمارا اس ملک کا نام روشن کیا، وہ ہمارے لیے بہت بڑی تمانیت اور بہت بڑے فخر کا باعث تھی. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر وہ وقت ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ وقت بھی ہمیں قدرت نے دکھایا. تو یہ اللہ تعالیٰ اب اس ملک کے کو اور عروج دے، اس ملک کی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس ملک کو بہت اچھی طرح سے چلائیں تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. ظاہر ہے کہ میں تو ایک اسکول میں، ظاہر ہے میرا اسکول بھی ہے، تو میں تو اسی طریقے سے، یعنی نا جب یہ اسکول کا سلسلہ نہیں تھا تو اس وقت تو ہم یعنی نا اپنے گھر کے چھتوں کے اوپر فلیگ ہوسٹ کرتے تھے، یعنی نا، اور اس کے بعد میں جھنڈے لہراتے تھے، جھنڈیاں بناتے تھے، بچوں کو دیے جلاتے تھے. اس وقت تو ہمارا یہ سب سے بڑا ہمارا شغل تھا کہ ہم، اور پھر یعنی رشتے دار، ہم چھٹی کو بہت اچھی طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے تھے کہ کسی کے گھر جاتے تھے یا کسی کو بلاتے تھے، اور پھر یعنی نا باتیں بھی ہوتی تھیں. تو یہ تھا. لیکن جب سے اسکول ہوا ہے تو میں بچوں کو باقاعدہ اس دن اہتمام کے ساتھ میں ہم لوگ پریڈ وغیرہ کرواتے تھے. میں ایک چیز ہے کہ پاکستان یعنی نا لوگوں نے اس نئے ملک میں یعنی آ کے، اس کا پہلا دور بہت سنہری دور تھا، جو جب آغاز کا زمانہ تھا. ایک تو جو مقامی لوگ تھے وہ بہت کوآپریٹو تھے، بہت زیادہ، بے شک انہوں نے آنے والوں کو پناہ گیر کہا. اور پھر یہ تھا کہ لوگوں میں اس وقت بہت محبت اور اپنائیت تھی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبے تھے. رشتہ دار وغیرہ سب بکھر چکے تھے، کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا، لیکن ہر جگہ کے لوگ جب ملے تو ان میں ایک دوسرے کا یہ نہیں تھا اس وقت کہ جو اب اس وقت جو پاکستان میں دوڑ لگی ہے، پیسے کی دوڑ لگی ہے، یا ایک طرح سے تھوڑا سا مادیت کا دور آ گیا ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت محبتیں تھیں، امن تھا، سکون تھا، ماحول میں ایک طرح کا پیار تھا لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، ہمسایوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت پیارے تعلقات تھے. اور پھر فوجی پریڈیں ہوتی تھی ہر سال، سیلیبریٹ ہوتا تھا جب 14 اگست آتا تھا. اسے بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا تھا. ہم لوگ سارا دن گلیوں میں وہ جو یعنی نا بینڈ باجوں کے ساتھ میں آرمی کے جو لوگ تھے وہ جیسے وہ کرتب دکھاتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز ہم ننگے پیر بھی پھرتے تھے ان کے ساتھ میں. اور اس طرح کے یعنی نا وہ ایک بہت شاید وہ ضروری تھا کہ ایک نئے ملک کے ساتھ میں محبت کا جو ایلیمنٹ تھا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بہت ضروری تھا. اور وہ ہوئی یعنی نا جو جنریشن جو
ہماری جو جنریشن تھی ظاہر ہے کہ اس کی آنکھ اس ماحول میں کھلی، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور انہوں نے اس سے بہت پیار کیا، قربانیاں دی، اور سچی سی بات ہے کہ بہت قربانیاں دی، یعنی نا فیملیز نے بہت قربانیاں دی کہ کئیوں کے شہید ہوئے، کہیں مارے گئے، عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں لوگوں نے. تو اگر کوئی فیملی محفوظ رہی تو یہ اللہ کا اس پر خصوصی کرم رہا، لیکن لوگوں نے بہت سیکریفائسز دیں، بہت قربانیاں دینی پڑی. تو یہ ملک کیسے نہیں ملا. بہار اور پنجاب دونوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے. بہار میں بھی اسی طرح سے یعنی نا انہوں نے بھی دی، جو ایسٹ پاکستان کی لوگ آئے انہوں نے وہاں دی، اور پنجاب جب سے جو لوگ آئے تو انہوں نے اپنی جگہ پر دی. پورے پنجاب نے ایک طرح دی.